قرآن صحرا کی عربی میں نازل ہوا تھا۔ قرآن آج کی عربی، الجزیرہ کی عربی، تفسیر کی کتابوں کی عربی، بغداد کی عربی، شام کی عربی، دمشق کی عربی، ان کی عربی میں نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ عربی محاورے کے اعتبار سے بدل رہی تھی۔ اسی لیے ضرورت تھی پرانے محاورے کو برقرار رکھنے کی۔ اور پرانا محاورہ پتہ ہے اسلام سے پہلے والا محاورہ ہے، اور اس محاورے میں سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ شعر۔ اور شعر جس کو کہتے ہیں شعر جاہلی۔ شعر جاہلی سے کیا مراد ہے؟ جاہلی دور کا شعر، اور جاہلی دور کا شعر وہ جہالت والی باتیں کرتا ہے، اسلامی تہذیب تو اس کے اندر ہے نہیں۔ تو ہماری اسلامی کتابوں میں بہت سارے غیر اسلامی شعر ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ عربی محاورے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پرزرو کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عربی قرآن کی اتنی پرانی عربی زبان میں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پیغام کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس تاریخ میں جا کر اس کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہر دور کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر صدی کے لیے ایک پیغام ہو؟ اس کا آسان سا جواب سمجھ لیں آج کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میتھمیٹکس میں میٹرک سسٹم ہے، اور میٹرک سسٹم میں ایک میٹر ہوتا ہے، ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر۔ وہ جو میٹر ہے نا وہ ایک برانز یا کسی مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ میٹر ہے جو شاید غالباً سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ایک میوزیم میں روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور دنیا کا جو بھی رولر بنتا ہے وہ اس کے مطابق بنتا ہے۔ یہ میٹر ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم نے ٹیمپریچر روم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول میں، اور اس کی بنیاد پہ سارے میٹرز بنیں گے اور سارے ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز بنیں گے۔ یعنی آپ کو ایک سٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک دنیا کی ہدایت کے لیے آخری سٹینڈرڈ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب تبدیلی نہ آنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور ہر زبان کا ایک ہی مسئلہ ہے، جیسے جیسے صدیاں گزرتی ہیں زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں آتی ہیں۔ مستعمر کا لفظ، مستعمر عربی میں، پرانی عربی میں، صحرا کی عربی میں مستعمر کا لفظ تھا جو کسی چیز کو بنانا چاہے، تعمیر کرنا چاہے۔ قرآن نے استعمال کیا ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم اس زمین میں تعمیر کرو۔ مستعمر کا لفظ آج کل کی عربی میں، اخباروں کی عربی میں اور خطبوں کی عربی میں مستعمر کا لفظ ہوتا ہے۔ جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ مستعمرین تھے، کالونائزیشن کو استعمار کہتے ہیں۔ پوری طرح سے مختلف لفظ ہے عربی زبان کا۔ قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو، اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا۔